شکریہ. آج کی یہ پریس کانفرنس میں آپ کی وساطت سے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جلسوں میں، تقاریر میں، ٹاک شوز میں یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے جو ہمیں این آر او دے، عمران خان کیسے این آر او دے سکتا ہے، اور این آر او تو ہم نے مانگا ہی نہیں. اب یہ بڑا ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں اور جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. آیا یہ ایک سیاسی نعرہ یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پس منظر ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ اکثر کہتے ہیں؟ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ اپوزیشن جو کہ کہتی ہے کہ ہم نے تو این آر او مانگا ہی نہیں، آپ این آر او دے نہیں سکتے ہیں، تو ان فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ این آر او کس نے مانگا تھا اور این آر او کس نے نہیں دیا. یہ جی ایک آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کی بل پہ کافی ایک ٹینشن تھی جس میں کہ اپوزیشن اس کو ایک نیگوسیشن کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہی تھی، اور اس کا استعمال ملکی مفاد کے لیے نہیں تھا. اس کا اس پہ جو نیگوسیشنز تھیں وہ اپنی ذات کے لیے تھیں. تو جب فیٹف کا بل آنے کے بعد اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے جب ڈسکشنز ہوئیں، میں اتفاق سے اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا جہاں پہ ساری پارٹیز کے پارلیمانی لیڈر، چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں یا وہ گورنمنٹ سے ہوں، اس کی صدارت غالباً شاہ محمود صاحب کر رہے تھے، اور تمام سینئر لیڈران، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے فضل الرحمان گروپ ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، پارلیمانی لیڈرز وہ اس میٹنگ میں شامل تھے. تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو تلاوت کے بعد سب سے پہلے سوال کیا گیا، جب جو پریزائڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کلاس بائی کلاس فیٹف کے بل پہ بات کر لیتے ہیں، تو اپوزیشن لیڈران نے کہا کہ نیب کا بل کدھر ہے؟ تو غالباً شاہ محمود ہی تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اور یہ اٹھ کے باہر نکل گئے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم وہیں پہ بیٹھے تھے، یہ واپس آئے. جو بھی ہوا مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوا، کیونکہ میں میٹنگ میں اندر ہی بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو نیب کا جو ایکٹ ہے اس میں 38 کلازز ہیں. 38 میں سے 34 کلازز جس کو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے جتنے اسپوکس پرسنز ہیں اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ 34 شکوں میں انہوں نے ترامیم کی. وہ ترامیم کیا تھیں میں ان میں سب میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ وقت کم ہے اور اس میں ذرا زیادہ وقت لگ جائے گا. تو میں آپ کو جو بنیادی جو ترامیم ہیں کچھ میں ان کا بتا دیتا ہوں، اور پھر میں یہ عوام پہ چھوڑتا ہوں، آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ این آر او مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے. تو میں شروع کرتا ہوں. پہلی جو امینڈمنٹ انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ نیب کے قانون کی جو عملداری ہے وہ 1999 سے کی جائے.
اس کا اثر یا اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ چودھری شوگر ملز کیس اور جتنے بھی غیر قانونی طور پہ اثاثے بنائے گئے تھے 1999 تک وہ لیگل ہو جاتے، اور ساری کرپشن جو کہ 1985 سے 1999 میں ہوئی وہ حلال میں تبدیل ہو جاتی۔ دوسری، کوئی نیب کا رول نہیں ہوگا یا آفینس نہیں ہوگا اگر تو کرپشن 1 ارب روپے سے کم کی ہے۔ اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ رمضان شوگر مل، وہ 600 ملین کے قریب کی تھی، یعنی 60 کروڑ کی۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف، کیونکہ ان پہ جو کیسز تھے وہ 1 ارب سے نیچے کے تھے تو ان سے ان کو چھوٹ مل جاتی۔ پھر منی لانڈرنگ جو تیسری شک تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو ایز اے تعزیر ہٹا دیا جائے، ایز اے جرم ہٹا دیا جائے۔ اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ شہباز شریف ٹی ٹی کیس میں، آصف علی زرداری فیک اکاؤنٹ کیسز، چودھری شوگر مل، خواجہ آصف ایسٹس کیسز، فریاد طالپور ایسٹ کیسز۔ چوتھی، بے نامی دار، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ اہلیہ اور بچوں کو اس سے باہر نکالا جائے، اہلیہ اور بچوں کو باہر نکالا جائے۔ اس کا کون بینیفیشری ہوتا یا اس سے کون فیضیاب ہوتا؟ آصف علی زرداری جو نیو یارک کا پینٹ ہاؤس ہے، دا نیم آف اقبال میمن، وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا۔ انور مجید بچ جاتے یا جو بھی ہوتا وہ ان کو ہوتا۔ سارے بچے شہباز شریف کے، مولانا فضل الرحمان جن کی کہ کافی بے نامی جائیدادیں آج کل ہمیں پتہ چلا ہے، آج بھی آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور مریم نواز۔ پانچویں، ولفل ڈیفالٹ۔ ولفل ڈیفالٹ وہ ہے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ یہ جان بوجھ کر قرضے کی عدم ادائیگی کی گئی ہے، یعنی قرض کو نہ دینا، بینکوں سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کو جان بوجھ کر نہ ادا کرنا، یہ بھی ہٹا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جو اس امینڈمنٹ سے جو فیضیاب ہوتے وہ آپ کو پتہ ہے سندھ بینک کے زرداری صاحب اینڈ کمپنی، اور جو شوگر مافیا ہے جو کہ سلمان شہباز کے زیر سایہ کام کر رہی تھی۔ پھر ایک اور بڑا مزے کا خیز، چھٹی، لمیٹیشن آف 5 ایئرز، یعنی کہ اگر 5 سال سے پہلے کسی نے کوئی جرم کیا ہو وہ قانون کی گرفت سے باہر ہوگا۔ اگر 2020 اور 2015 اس کے بعد، یعنی 2015 سے پہلے جو بھی کرپشن ہوئی ہے وہ نیب اس کو نہیں انویسٹیگیٹ کرے گا۔ اس کے کون بینیفیشری؟ اس میں پیپلز پارٹی کو NRO++ مل جاتا اور PMLN کو NRO+ مل جاتا، اور گو کہ یہ شاہد خاقان عباسی جو کہ آخری سال میں پرائم منسٹر رہے تھے ان کے خلاف البتہ یہ چلی جاتی۔
اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو شوگر سبسڈی دی گئی تھی 2015 سے پہلے، اس میں بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں امینڈمنٹ میں کہ جو 12 اوفینسز تھے سیکشن 9 میں، اس میں سے 5 کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی۔ اس کا جو بینیفیشری یا اس ترامیم سے کون فیضیاب ہوتا، وہ ہیں شہباز شریف کے جو ایسڈ کیسز ہیں، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان، خورشید شاہ، جاوید لطیف، محمد نواز شریف، مریم نواز وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں 8ویں ترمیم پہ کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر نہ آ جائے، یعنی کہ آپ اس کے مقدمے کو چلاتے رہیں 10 سال 20 سال یا عمر پوری لگ جائے، وہ فیصلہ نہ ہو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، تو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ پھر 9ویں پہ آ جاتے ہیں۔ پوسٹ کنوکشن ڈسکوالیفیکیشن، یعنی کہ جب ایک شخص کسی بھی عدالت سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس کو ایک 10 سال تک کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کورٹ کے آرڈر پہ، کچھ کو عمر بھر کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن جو 10 سال کی جو کنڈیشن ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے، نہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کی مدت بجائے 10 سال کی اس کی 5 سال کر دی جائے، یعنی کہ آپ آج کچھ کرتے ہیں 5 سال تو ویسے ہی اگر اپوزیشن میں آپ کو نہیں ملتے، اس کے بعد اگلے الیکشن کے لیے آپ کو کوئی قانونی آپ پہ قدغن نہیں ہے کہ آپ اس کو الیکشن نہ کر سکیں۔ پھر 10ویں کہ کوئی انٹرنیشنل کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ IMLA تو آپ نے بالکل ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی دولت ان کی باہر ہے تو کوئی انٹرنیشنل کوآپریشن ہو نہ سکے، جس سے کہ آپ نے اگر اپنی چوری کے پیسے باہر بھجوا دیے تو حکومت پاکستان کا یا نیب کا کسی بھی ادارے کا اس پہ عمل دخل نہ ہو، اور ان کی جو چوری ہے وہ بچ جائے، اور اس ملک سے دھڑا دھڑ پیسے کرپشن کے جائیں، اور ایک سیف ہیونز کے طور پہ ان کو کوئی ٹچ نہ کر سکے۔ پھر 11ویں ترمیم انہوں نے، جو کہ جمہوریت کے دائی ہیں، جو کہ آج کل واویلا مچایا ہوا ہے انہوں نے، اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ جو ایک کرپٹ لیڈرز کا ٹولہ جو شہر شہر پھر رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے، ان کی صحت کو خطرے میں ڈال کر اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ملک کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی یہ مہنگائی کے پیچھے پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری کوشش ہے
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر عمران خان موجود ہے ان کو کوئی ان کا جو سیاسی مستقبل ہے، ان کے جو چوری کے اثاثے ہیں، ان کو پروٹیکٹ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، ناکام ہوئے اور ناکام ہوں گے۔ کبھی جلسوں کی دھمکیاں دیں، وہ بھی کر لیے، حکومت نے بالکل اجازت دی۔ ابھی وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، لیکن عوام کی صحت کا خیال رکھیں۔ کورونا بہت سیریس ہو گیا ہے، دائیں بائیں ہمارے بدقسمتی سے لوگ گر رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، اسپتالوں میں بوجھ بڑھ گیا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان 11 پارٹیز پہ ہے، جو کہ باوجود حکومت کی بارہا ایڈوائس کے خلاف انہوں نے یہ جلسے کیے۔ قانون نے، عدالتوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن یہ اپنی اثاثے اور اپنی جو سیاسی مستقبل ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ نہ ان کو قانون کی پرواہ ہے، نہ ان کو لوگوں کی جانوں کی پرواہ ہے۔ اس جیسی خود غرضی، بے حسی اور غیر ذمہ داری ہمیں، اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں، لندن دیکھیں یا امریکہ دیکھیں، جس طرح کے حالات ہیں جہاں پہ تقریباً کرفیو لگ گیا ہے، یہ بھی بضد ہیں۔ ہر میلہ ان کا فیل ہوا ہے، اور اب یہ اگلا میلہ جو ہے تو لاڑکانہ میں کرنے جا رہے ہیں، ادھر بھی ان کو ندامت ہوگی، ادھر بھی ان کو کافی ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اور لیکن یہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا مقصد بنیادی طور پہ اپنی کرپشن کو بچانا ہے۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ نااہل لوگ ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا۔ آج یہ عوام کے ہمدرد بن کے آ رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں جس میں کہ سراسر جھوٹ۔ ان کی ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنے جھوٹ کو اس طرح سے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگیں گے، لیکن حقیقت کھڑی ہوئی ہے ان کے پیچھے، اور ہم عوام کو یہ بتاتے رہیں گے کہ ان کے جب یہ اقتدار میں تھے ان کی جمہوریت کیسی جمہوریت تھی، اداروں کے جس پہ کہ آج کل انہوں نے جس کو ہدف بنایا ہوا ہے، ادارے جو کہ ہماری پاکستان کی جو سرحدوں کے محافظ ہیں، اس میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہی اداروں سے ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف جو ہے تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل غیر جمہوری ہے۔ آپ 2 سال تک سوئے رہے، آپ الیکشن کی باتیں کرتے تھے، 2 سال تک آپ سوئے رہے بیکاز آپ کو امید تھی کہ آپ کو یہ NRO مل جائے گا۔ جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے یہ جلسے جلوس کر دیے، اور اگین ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جلسے جلوس، دھرنا، لانگ مارچ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت جو ملک میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا وہ تجربہ نہیں ہے، ان راستوں پہ وہ نہیں چلے، ہم ان راستوں سے ہو کے آ گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ ان کو حاصل نہیں ہونا، اس سے صرف ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو ایک ڈٹرمنیشن وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں اور قوم کو پتہ چل گیا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قیمت پہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کو مانتے ہی نہیں جو ان کے خلاف فیصلے کرے. اب آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان, انہوں نے سلیم صافی کے انٹرویو میں کہا, آپ سب نے دیکھا ہوگا, کہ میں خود اپنے آپ کو, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ میں اپنے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتا ہوں. جب سلیم صافی نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ عمران خان کی طرح جس طرح وہ عدالت میں گئے اور اپنا حساب کتاب پیش کر دیا تو آپ کیوں نہیں جاتے, تو انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا. اب آپ دیکھیں ایک مذہبی رہنما جو کہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کے لبادے میں وہ کاروبار کرتے ہیں. اب اگر یہ ان کا اداروں کے لیے یہ اگر ان کی سوچ ہے, یہ اگر ان کی وہ ہے, ادب ہے, تعریف ہے, رسپیکٹ ہے, تو پھر آپ سوچ لیں کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے روز آئے ہوتے ہیں, جو کہ نہ عدالت کو مانتے ہیں, اور عدالت کو مانتے ہیں تو وہ اس لیے کہ جب ان کے حق میں فیصلہ آ جائے, یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ان میں سب میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ وہی پاکستان لانا چاہتے ہیں جو پہلے تھا ان کی حکومتوں میں, جو کہ غریب کے لیے ایک انصاف کا پیمانہ اور اشرافیہ کے لیے دوسرا پیمانہ. تو انہوں نے کبھی اداروں کو رسپیکٹ دی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے, ادارے غیر فعال ہوئے, ڈس فنکشنل ہوئے, اور آج ان کی دوبارہ کوشش ہے کہ جو کام ان سے رہ گیا تھا اس کو بھی پورا کریں, لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا ہونے والا نہیں. اب میں ایک دو اور رہ گئی ہیں جس سے پھر میں آپ کے سوالات لوں گا. وہ ہے کہ نو پروٹیکشن فار وسل بلور پارڈن. اب جو وسل بلور ہے, جو کہ جس کو کہ آپ کہتے ہیں ہم کہ ایک ایسا گواہ جو کہ اپنی شناخت کو ظاہر نہ کرے لیکن جو انفارمیشن وہ پرووائڈ کرے, جو حقیقت ہو اس کو پروف کیا جا سکے عدالت میں بھی اور عام طور پہ بھی. اور یہ لائے بھی اسی لیے گئے تھے بیکاز پاکستان میں کرپشن کو پکڑنا کافی مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اقتدار میں ہوں, جن کے پاس وسائل ہوں. تو اس لا کو بھی انہوں نے کہا کہ باہر نکالا جائے کہ کوئی بتا نہ سکے. اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے, مجھ سے اگر کسی نے گھر خریدا ہے, کسی سیاستدان نے, تو وہ ادھر ڈکلیئر نہیں بھی کرے تو میں بتا سکوں, لیکن مجھے جو ایک پروٹیکشن تھی وہ ہٹا دی جائے. یہ اور 12واں کہ نو انڈیمنٹی فار نیب آفیسرز. اس کا بنیادی جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ جو ترامیم, جو NRO انہوں نے مانگا, جو کہ ہم دے سکتے تھے, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ان امینڈمنٹس کو ہم مان لیتے فیٹف کو پاس کرانے کے لیے یا کسی بھی مجبوری کے تحت, تو آج یہ سارے وہ صرف جو جیلوں میں وہ ہیں سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد, وہ والی صورتحال ہوتی. یہ وہ NRO ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے NRO مانگا ہے, نہ ہم NRO دے سکتے ہیں. تو یہ تھا NRO جو کہ ہم نے نہیں دیا, نہ ہم دیں گے. اور یہ ہیں وہ لوگ اپوزیشن والے جو آج شہر شہر جلسے کر رہے ہیں کہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا. اگر کچھ چیزیں مانگتے بھی تو کچھ رنگ ڈھنگ ہوتا ہے جس میں کہ آپ مانگتے
جس میں کہ ملک کی بہتری ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا قانون نہیں, یہ سارا قانون جو ساری ترامیم انہوں نے دی ہیں یہ چوروں کے فائدے کے لیے ہے, یہ ڈاکوؤں کے فائدے کے لیے ہے. تو آپ نے تو نیب کے یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہو اس میں سے آپ نے اس کے پر بھی کاٹ دیے, اس کے دانت بھی نکال دیے, اور اسی لیے ہدف بنایا ہوا ہے کہ حکومت, چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کسی طرح بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ تھا آج کا جو ایک مخمصہ جو کہ عوام کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا کہ این آر او یہ دے نہیں سکتے ہیں, اور این آر او ہم نے مانگا نہیں, ہم نے کہا ہم نے نہیں دیا, اور اس کے میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں. جی شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ حکومت این آر او نہیں دے گی, لیکن اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اگر حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس وقت تک تو ممکن نہیں جب تک امپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہوتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے تمام تر جلسوں اور دباؤ کے باوجود کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی جس میں امپائر کی انگلی کھڑی ہو سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک جمہوری حکومت جو قانون اور آئین کے تحت کام کر رہی ہے, ہماری جو اکانومی ہے باوجود کووڈ کے ساتھ, دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ کووڈ ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ پوری دنیا میں تباہی پھیلائی ہے. یعنی کہ اگر اب لندن پورا بند ہے, 1 مہینے کے لیے بند ہے, 2 ہفتے کے لیے بند ہے, تو سارا کاروبار بند ہو گیا. جو امپورٹ کرتے تھے پاکستان سے وہ امپورٹ نہیں کریں گے, جو وہاں پہ پاکستانی مزدور تھے یا پاکستانی افسران تھے جو مختلف اداروں میں کام کر رہے تھے دنیا کے کسی کونے میں, وہ ریمیٹنسز نہیں بھیج سکتے. جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. باوجود اس کے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں پچھلے 10 سال کی. باوجود اس کے ہمارے جتنے بھی اکنامک اشاریے ہیں وہ بڑھے ہیں. باوجود اس کے کہ کووڈ جس نے کہ پوری انٹرنیشنل اکانومیز کو, ان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی ان کو منفی میں لے آئی ہے. ایسی صورتحال میں کئی ہزار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. ایئر لائن انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, جتنے انڈسٹریز تھیں ان میں سے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے. ہمیں اپوزیشن کہتی ہے جی آپ نے تو کہا تھا کہ جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 5 لاکھ گھر بنائیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 سال میں بنا کے دیں گے. یا آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کہتے بھی تو آپ بلیو کر لیتے کہ کوئی یہ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے میٹنگز کرتے ہیں 2 نئے شہر بنانے کی, انشاءاللہ اس پہ گامزن ہیں, اور جو پوری ہاؤسنگ سیکٹر کو جو مراعات دیے ہیں, جو وہ سرخ فیتا جسے ہم کہتے ہیں اس کو کاٹ کر ایک آسانیاں پیدا کر دی ہیں. غریب ترین لوگوں کو گھر بنانے کی اپرچونٹی مل گئی ہے. اکانومی کے باقی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو گئی, ہماری جتنی بھی وہ ہیں ریمیٹنسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایک اس میں جو ہوئی ہیں اس کے پیچھے بڑی محنت اور بڑے حکمت عملی کی وجہ سے یہ ہوئی ہیں. تو ایسے حالات میں آپ کا یہ کہنا کہ اپوزیشن جلسے کرے گی, جلوس کرے گی, کریں, ہم نے تو روکا نہیں. لاہور کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم ان کو لانگ مارچ کا یہ کہتے ہیں, ہم لانگ مارچ کے لیے بھی آنے دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں استعفے دیں گے, ہم کہتے ہیں جو اگر آپ نے کل دینے آپ آج دیں. مطلب ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہر چیز ان کی مان رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جو بھی انہوں نے کہا ہے ہم نے مانا ہے, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور نہ ڈالیں گے. منسٹر صاحب, ابھی جو لاسٹ ایونٹس ہوئے ہیں لاہور کا بھی ملتان کا بھی, اس دوران کرونا کی خلاف ورزی کے اوپر کافی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. ان کے اوپر عمل درآمد کب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی دیر کریں گے اور وہ کہیں گے لانگ مارچ آیا پھر آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی, تو وہ کس وجہ سے رکی ہوئی ہیں آپ نے ایف آئی آر کو, کس وجہ سے نہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا؟ دیکھیں,
جہاں تک کہ ایف آئی آرز کا تعلق ہے اس پہ عمل درآمد کا، یہ تو ایک ریکارڈ میں آ گیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، یہ قانونی ایک فارمیلٹی ہے جو کہ آپ کو درج کرانی ہوتی ہے، اس کا اپنے وقت پر ایکشن ہوگا۔ سر میرا نام مظہر اقبال ہے، ٹو پارٹ کوسچن ہے میرے سے۔ سر آپ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے میں گھومتے پھرتے تو وہ دو چیزیں پوچھتے ہیں ہم سے ایز اے جرنلسٹ کو، کہتے ہیں کہ کیا ہے، اگر آپ اس پہ ایجوکیٹ کر سکیں سننے والوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا، کیا حکومت پاکستان فالو اپ کر رہی ہے ان کی پلیٹلیٹس کی کیا صورتحال ہے، کیا ڈاکٹر سے آپ لوگ رابطے میں ہیں، اور کب تک ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میاں صاحب کی بظاہر صحت تو بڑی تگڑی ہے، بڑی فرسٹ کلاس ہے، تو وہ جو سزا ان کو ہوئی تھی اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ دوسری چیز سر یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ جیل میں تھی، تو وہ کیا عمل مانے ہے جس کی وجہ سے ان کی وہ جو ضمانت ہے اس کی کینسلیشن کے لیے حکومت جو ہے وہ موو نہیں کر پا رہی وہاں کورٹ میں؟ اور جو دوسرا پارٹ ہے سر اس کا وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب اکثر کہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے اگر یہ بیٹھ جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا یا دینے کے بارے میں سوچوں گا، سوری، تو ایسے اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ہی ہیز اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ دا ریزگنیشن۔ دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ مریم نواز سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ پھر اس کے لیے وہ کون سا نیا جھوٹ بولتی ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک ہفتے اگر بیٹھیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی سٹینگ پاور کتنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور یہ ایک قسم کا چیلنج تھا ان کو کیونکہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے، تو ہم تو ان کو راغب کر رہے ہیں کہ آئیں آپ بیٹھیں۔ حکومت فالو اپ کر رہی ہے تو میاں صاحب کو؟ نہیں بالکل، ڈاکٹرز کو دیکھیں وہ تو جہاں تک کہ ڈاکٹرز، وہ تو جو عدالت کا جو وہ تھا اس ججمنٹ تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے رپورٹس بھیجنی ہیں وہاں سے۔ اب ان کا ایک ڈاکٹر ہے جس کا کہ نام انگریزوں والا ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ہے وہ انڈین، اس کا کوئی نام ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، انگریز نام ہے جس سے کہ لگتا ہے لیکن ہے اصل میں وہ انڈیا کا۔ تو یہ ڈاکٹر بھی انڈین رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ان سے رغبت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے جو کہ پوچھنا چاہیے مریم نواز سے کہ آپ کے والد صاحب تو علاج کے لیے گئے تھے اور ابھی وہاں پہ جا کے انقلابی بن گئے ہیں، وہاں سے وہ چے گویرا بن گئے ہیں، وہاں سے وہ جمہوریت کی صفات بیان کر رہے ہیں، تو یہ انقلابی تبدیلی کیسے آئی اور صحت کیسے ایک دم ٹھیک ہو گئی؟ یہ تو وہ سوالات ہیں جس میں کہ ان کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نوسر باز ہیں، یہ جو ہے تو آپ کو دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گر کھلا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس سے اگر آپ کا جو ایک 3 دفعہ رہنے والا وزیر اعظم ہو اس کا یہ طریقہ کار ہو چیزیں کرنے کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ جی جی یہ جی اس کا جواب کل ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے، کل کی پریس کانفرنس میں اس کا جواب دے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے۔ آج اس میڈیا بریفنگ کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ NRO کا پس منظر کیا ہے۔
उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले ये दावा करते हैं कि उन्होंने एनआरओ नहीं मांगा और उन्होंने एनआरओ किससे मांगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि आज मैं कौम को बताऊंगा कि एनआरओ कैसे मांगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा नैब बिल पर इजलास छोड़कर चले गए और फैटफ बिल पर कानून साजी के लिए जो डिमांड्स अपोजिशन की जानिब से आई थीं वो सरासर इनके अपने ज़ाती मफाद के लिए थी।